بدن میں سانس جب تک چل رہی ہے، ولایت کا سفر جاری رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس بی بی کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ان کا نام ہے سکینہ بنت الحسین، جن کو رقیہ بنت الحسین بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ کس طرح سے یہ قافلہ شام کے دربار میں پہنچا اور اس کے بعد اس قافلے کو قید کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ شام کے زندان میں یہ قافلہ قید کر دیا گیا اور وہاں وہ سختیاں جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم اس لٹے ہوئے قافلے نے برداشت کی، اور بالخصوص اس 4 برس کی بچی نے کہ جو حسین کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، وہ شام کے زندان کی پتھریلی زمین پہ سوتی تھی، یہاں تک کہ اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے ایک روز جناب سکینہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ چوتھے امام نے جب نفس پہ ہاتھ رکھا تو یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اسی شام کے زندان میں ایک ننھی سی قبر اس طرح سے بنی کہ کبھی بھی قبر بنانے میں اور تجہیز و تکفین و معاملات میں خواتین شرکت نہیں کرتی ہیں، مگر جب شام کے زندان میں یہ ننھی سی قبر تیار کی گئی تو بیویوں نے سید سجاد کی مدد کی، اور اس طریقے سے شام کے زندان میں یہ ننھی سی قبر بنی۔ اور جناب سکینہ کی شہادت ہی وہ مرحلہ تھا کہ جس کے بعد ارکان حکومت شام تلواریں کھینچ کے یزید کے پاس آ گئے اور یزید سے آ کے کہا کہ ہم تیری حکومت کا تختہ الٹ دیں گے، اس لیے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ حسین کی کوئی بیٹی تھی جو شام کے زندان میں دم توڑ کے مر گئی، اس قافلے کو رہا کر دے۔ یزید نے جب اپنی حکومت کے لیے ارکان حکومت شام کو اس تیور سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے گھبرا کے قافلے کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا۔ لہٰذا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ اس نے چوتھے امام کو بلایا اور اس نے کہا کہ آپ جہاں جانا چاہیں جائیں، اور ہم نے آپ کو آزاد کر دیا۔ پہلے چوتھے امام نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو ہم اپنی پھوپھی سے پوچھ لیں کہ ہماری پھوپھی اس مسئلے میں کیا فرماتی ہیں۔ جب چوتھے امام کے پاس جناب زینب نے آ کے یہ خبر دی کہ یزید نے قافلے کو رہا کر دیا ہے، سب سے پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اس سے کہو کہ ایک گھر خالی کرایا جائے جہاں ہم اپنے بھائی کا پرسہ لیں۔ لہٰذا ایک گھر خالی کرایا گیا، جہاں جناب زینب نے، جناب ام کلثوم نے اور دیگر مستورات نے اپنے اپنے ورثاء کا پرسہ قبول کیا۔ یہ پہلی فرش عزا تھی کہ جو شام کے ملک میں جناب زینب نے بچھائی تھی، اور اس کے بعد اس طریقے سے وہ لٹا ہوا سامان واپس آیا۔ جب وہ لٹا ہوا سامان واپس آیا تو جناب زینب نے اس لٹے ہوئے سامان کو واپس کر دیا، فقط وہ خون میں ڈوبا ہوا کرتا اٹھا لیا کہ جو وقت رخصت حسین پہن کے گئے تھے۔ لانے والوں نے کہا کہ یہ سارا سامان آپ ہی کا ہے، تو جناب زینب نے فرمایا کہ یزید سے کہہ دینا کہ آل محمد جب لٹاتے ہیں تو لٹا ہوا مال واپس نہیں لیتے، یہ خون میں ڈوبا ہوا کرتا نہ صرف یہ کہ میرے بھائی کا لباس ہے بلکہ یہ میرے بھائی کا کفن بھی ہے اور یہ نانا کی قبر کے لیے امانت بھی ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ رہا ہوا اور شہداء کے سر واپس آنے لگے تو ایک ایک شہید کا سر آتا تھا اور ایک ایک وارثہ بی بی اٹھ کر اس سر کو گود میں لے لیتی تھی۔ جب جناب علی اکبر کا سر آیا تو شام کے زندان میں کوہرام مچ گیا۔ بیویوں نے کہا خدا کرے اس جوان کی ماں اس دنیا میں نہ ہو۔ جناب ام لیلہ نے رو کے کہا کہ بیویوں اس ماں کو یہ غم بھی برداشت کرنا تھا۔ جناب ام لیلہ نے بڑھ کے جناب علی اکبر کے سر کو آغوش میں لیا۔ جناب قاسم کا سر آیا، جناب فروہ نے آغوش میں لیا۔ جناب علی اصغر کا سر آیا، جناب رباب نے بڑھ کے 6 مہینے کے بچے کے سر کو آغوش میں لیا۔ اسی طرح سے ایک ایک شہید کا سر آتا تھا اور ایک ایک وارثہ بی بی اٹھ کر سر کو آغوش میں لے لیا کرتی تھی۔ جب اون محمد کے سر آئے تو جناب زینب نے ان سروں کو گود میں نہ لیا۔ بیویاں یہ سمجھیں کہ شاید اون محمد کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ جناب زینب نے فرمایا ماں میں ہوں، مگر مجھے اس کا پرسہ دو کہ جس کی ماں نے اسے چکیاں پیس کے پالا تھا۔ جب حسین کا سر آیا تو شام کے زندان میں کوہرام مچ گیا۔ حسین کے سر کو بہن زینب نے گود میں لیا اور حسین کا ماتم کرنا شروع کیا۔ سب بیویاں
یا حسین کی صدائیں بلند کر رہی تھیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ سب سے آخر میں جناب ابو الفضل العباس کا سر آیا، اور جب جناب ابو الفضل العباس کا سر شام کے زندان کے صدر دروازے سے داخل ہو رہا تھا تو سر کی آنکھیں کھلی تھیں، لیکن جیسے ہی شہزادی زینب کے سر پہ نظر پڑی ایک مرتبہ آنکھیں بند ہو گئیں۔ بیویاں ابو الفضل عباس کے احترام میں پیچھے ہٹنے لگیں، یہ علی کا شعر ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھیں اور بھائی کے سر کے قریب آئیں اور کہنے لگیں عباس آنکھیں کھولو، تمہارے بعد ہم کو دیار بدیار پھرایا گیا، ہم کو بازاروں میں لایا گیا، تماشائیوں کا مجمع تھا، کوئی کہتا تھا یہ علی کی بیٹی ہے، کوئی کہتا تھا یہ عباس کی بہن ہے۔ بڑی دیر تک جناب زینب ابو الفضل العباس کے سر کو گود میں لے کے گریہ کرتی رہیں۔ دور سے یہ سارا منظر ہمارے اور آپ کے چوتھے امام دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ دیوار کا سہارا لے کے اٹھے اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے پھوپھی کے قریب آئے اور کہنے لگے پھوپھی اماں اگر مناسب سمجھیے تو کچھ دیر کے لیے چچا کا سر ہمارے حوالے کر دیجئے۔ سب بیویاں یہ سمجھیں کہ شاید سید سجاد چچا کے سر کو گود میں لے کے گریہ کریں گے اور بتائیں گے کہ چچا آپ کے بعد ہم پر کیا کیا مظالم ڈھائے گئے، لیکن ایک مرتبہ سید سجاد نے چچا کا سر گود میں لیا، شام کے زندان میں آہستہ آہستہ بڑھے، ایک نشیب کی طرف بڑھے جہاں قبر سکینہ تھی، اور قبر سکینہ پر بڑے عزت و احترام سے چچا کا سر رکھا اور رو کے کہنے لگے سکینہ تم اپنے چچا کو بہت یاد کرتی تھی سکینہ، چلو سکینہ اب ہم آزاد ہو گئے، اب گھر جانے کی باری آ گئی۔ ایک مرتبہ قبر سکینہ سے آواز آئی اے بہن جاؤ تم کو رہائی مبارک، لیکن بس صغرا سے اتنا کہنا کہ میری بہن صغرا اچھا ہوا تم نہ آئیں، کم سے کم تماچے تو نہ لگے، کم سے کم تازیانے تو نہ لگے، کرتے میں آگ تو نہ لگی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔